صلوات پڑھیں گے۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات جتنی معجزن ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ منہتہ القائلون ولا یقصی ناماء الآدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، صلوات بآواز بلند۔ آتمداران مظلوم کربلا، عزاداران شہید نینوا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ بشریت اور نبوت کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا چوتھا روز ہے۔ تمام حضرات کی آمد اور توجہات کا بے حد شکر گزار۔ بشریت کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بیکار خلق کیے گئے؟ تم بیکار خلق نہیں کیے گئے، تم کارآمد ہو، اور علی والا ویسے بھی بیکار نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی معاشرے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک نے بالآخر روز محشر اس کا جواب دینا ہے۔ پروردگار عالم کبھی بھی عیسائی، ہندو یا یہودی بنا کے دنیا میں نہیں بھیجتا، وہ تو انسان کا بچہ بنا کے بھیجتا ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان کا بچہ ہوگا، اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی خاطر یہ دنیا بنائی وہ ہم جیسا نہیں۔ ہر ایک کی معاشرے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری، یہ ہے انسانیت، اور ہر ایک نے بالآخر اس کا جواب دینا ہے، یہ ہے مذہب، اور ان دونوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ جس کی نظر صرف معاشرتی ذمہ داری پہ ہو، آخرت کے حساب کتاب پہ نہیں، ملک صاحب اسے کہتے ہیں سیکولر، اور جو صرف آخرت کی بات کرے، معاشرتی ذمہ داری کے نہیں، اسے کہتے ہیں مذہبی فرقہ، اور جو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلے، اس کے لیے ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو جناب ابو طالب نے شیب ابی طالب پہ بنو ہاشم کو پال کر معاشرتی ذمہ داری پوری کی، پیغمبر اسلام کی پرورش کر کے دینی ذمہ داری پوری کی، اور کسے تم اسلام کہتے ہو، اور کسے تم اسلام کہتے ہو۔ یاد رکھیے گا، انسان مذہب کے لیے نہیں آیا، مذہب انسان کے لیے آیا ہے۔ مذہب میں انسانیت اتنی ضروری ہے جتنا جسم میں روح، کتاب میں حروف، سورج میں روشنی، نماز میں درود، دریا میں پانی، چشمے میں روانی،
کائنات میں گردش، عالمین میں رحمت، عبادت میں توحید، نبوت میں نور، امامت میں عدل، خلافت میں وصیت، انسانیت مذہب میں اتنی ضروری ہے جتنا زمانے میں ولی ضروری ہے، ایمان میں علی ضروری ہے۔ مذہب انسانیت سے جدا ہوگا تو مذہب نہیں رہتا، انسانیت مذہب سے جدا ہو جائے انسانیت نہیں رہتی۔ ایک مثال دے کے بات کھولتا ہوں۔ نماز فرض، اتنی فرض کہ حبیب کبریا نے کہا قیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جہنمیوں میں جہنم کے مامور جو فرشتے ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس سبب جہنم میں آگے، تو قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی تاکید ہے نماز، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو۔ پڑھتے ہو نا سارے؟ بولے میرے ساتھ۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے نماز پڑھو۔ حتیٰ کہ تم ڈوب رہے ہو اور تمہاری کانوں میں اذان کی آواز آ جائے تو پلکوں کے اشاروں سے نماز ادا کرو۔ اتنی تاکید ہے نماز کی۔ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے نہیں لیٹ کے نہیں اشاروں سے۔ اگر ڈوب رہے ہو تو نماز نہ چھوڑنا، اور اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوب رہا ہے تو نماز کو چھوڑو، انسان کو بچاؤ۔ یہ ہے مذہب اور انسانیت۔ نماز کو چھوڑو، پہلے اس انسان کو بچاؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی ایسی شے ہے جو تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال سکتی ہے؟ هو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان کون سی ایسی شے ہے جو تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال سکتی؟ وہ رب کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا، تجھے میزان عدل پہ قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں تجھے چاہا اس میں تجھے سوار کر دیا۔ کیا خوبصورت انداز تکلم ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو میزان عدل میں انسان کو قائم کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ہی پیرائے میں گفتگو ہو جاتی ہے، عدل و مساوات، یہی پڑھتے ہیں نا، عدل و مساوات۔ عدل اور ہے، مساوات اور۔ عدل کہتے ہیں چیز کو اس کے درست مقام پہ رکھنا۔ ٹوپی کو سر پہ رکھو، عدل۔ جوتی کو پیروں میں رکھو، عدل۔ اگر میں جوتی کو اٹھا کے سر پہ رکھ لوں، ٹوپی کو اتار کے پیروں میں رکھ لوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ بہت شکریہ جی آپ۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ اس لیے پروردگار عالم نے شرک کو ظلم عظیم کہا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ یعنی جو مقام اللہ کا تھا تو نے کسی اور کو دے دیا، اللہ کہتا ہے تو نے بڑا ظلم کیا۔ جوتی کا مقام پیر، ٹوپی کا مقام سر، تو پھر پردے داروں سے بھی خطاب کر لیتے ہیں کہ اگر ٹوپی کا مقام سر ہے، جوتی کا مقام پیر ہے، تو پھر دوپٹے کا مقام بھی سر ہے۔ چادر اور دوپٹے کو سر سے اتار کر اپنے پہ ظلم نہ کرو۔ عدل اور مساوات، اور مساوات کہتے ہیں برابری۔ مثال دیتا ہوں، بات کھول جائیں۔ روٹی ملنا سب کا حق، مساوات۔ کھاتے ہو نا گھر میں روٹی؟ سب کھاتے ہیں جی؟ سب کھاتے ہیں۔ روٹی ملنا سب کا حق، مساوات ہے۔
جس کو دو ملنی ہے، یہ عدل ہے۔ سبع سماوات طباقاً، وہی ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، 7 آسمانوں کو برابر بنایا، مساوات ہے، لیکن کس آسمان پہ آدم ہوں گے، کس پہ عیسیٰ ہوں گے، کس پہ موسیٰ ہوں گے، اور کس کعبہ کو حسین پہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ یہ عدل ہے، عدل ہے، عدل ہے۔ آدم کو زمین پہ بھیجا، بلکہ پہلے کہہ دیتا ہوں، جس آدم کو سجدہ کروایا اسے زمین پہ بھیج دیا، جس آدم کو سجدہ کروایا اسے زمین پہ بھیج دیا، اور جو فرشتے سجدہ کر رہے تھے انہیں عرش پہ رکھ لیا، بتایا کہ جو ہماری مرضی کے آگے جھک جائے اس کا مقام عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ آدم کو زمین پہ بھیجا، پوچھا آدم کہاں جاتے ہو؟ مالک زمین پہ جاتا ہوں۔ اچھا یہ لباس کہاں کا ہے؟ مالک یہ تو جنت کا لباس ہے۔ تو پھر زمین پہ جا کے زمین کا لباس پہنو، جنت کا لباس جنت پہ چھوڑ کے جاؤ۔ آدم کو جنت سے بھیجا زمین پہ، جنت کا لباس جنت میں، اور حسن و حسین زمین پہ بیٹھ کے جنت کے لباس، چیز کو اس کا درست مقام۔ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہتا ہے اتنی بکریاں دے دو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب کہتے ہیں فرق مراتب نہ رکھا کرو، جس نے کلمہ پڑھا سب برابر ہیں۔ اور بھلا بکریاں لے کے اسلام قبول کرنے والا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا ہی کعبے میں ہوا تھا؟ اس لیے میں نے اکثر کہا قبلہ کہ کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا بند دروازہ، حیدر کرار رستہ بنانا جانتا ہے، اور جو رستہ بنانا جانتا ہو وہ دوسرے کو رستے پہ چلانا بھی جانتا ہے۔ ظہور سے بھی پہلے میرے مولا نے شکم مادر میں سے، عربی میں ماں کو کہتے ہیں، شکم مادر میں سے، ظہور سے بھی پہلے شکم مادر میں سے کی رہنمائی کر کے بتلایا کہ اگر پہلا امام شکم مادر میں سے کی رہنمائی کر سکتا ہے تو پھر 12واں امام قیادت میں رہ کے امت کی رہنمائی۔ صفین میں، بہت شکریہ جی، صفین میں مالک نے سوچا، مالک اشتر نے، کہ آج میں بھی اتنے ماروں گا جتنے مولا نے مارے تھے۔ عدل ذہن میں ہے نا آپ کے، میں بھی اتنے ماروں گا جتنے مولا نے مارے تھے۔ شام کو بڑی خوشی کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا تو مولا نے کہا مالک تیری تلوار کے نیچے جو آیا تو نے مار دیا، لیکن جس کی 7ویں پشت میں بھی کوئی مومن تھا، علی کی ذوالفقار نے اس کے ساتھ عدل کیا، ظلم نے کیا۔ ایک غزوہ میں ایک ملعون نے تلوار دیکھ نا مولا کی، مولا نے گردن سے پکڑا تو اس نے نعوذ باللہ تھوک دیا۔ مولا نے اپنی ذوالفقار ہٹا دی، کیا کہا تھا؟ اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ تلوار اٹھا کے میرے مولا نے یہی تو بتلایا کہ ہم جذبات سے نہیں غیرت دینی سے لڑا کرتے ہیں۔ کافر ہم سے گھبراتے ہیں، منافق ہم سے ڈرتے ہیں، فرشتے ہمارے گھر میں آ کے پانی بھرا کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھے تو ملائکہ اتباع کیا کرتے ہیں، خالق اور ہر مخلوق ہم پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرتے ہیں، اور پر صلاۃ سے وہی گزرا کرتے ہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کیا کرتے ہیں۔ پر صلاۃ سے وہی گزرا کرتے ہیں۔ ایسا عادل تھا امام الانبیاء کہ 313 لے کے گیا بدر میں،
تو کہا سب بڑے سردار مار دو. 313 لے کے گیا. بھائی بات تھوڑی سی 313 لے کے گیا تو کیا کہا؟ سب بڑے سردار مار دو. 10,000 کا لشکر لے کر مکہ فتح کیا تو کہا سب بڑے سردار معاف کر دو. عدل تھا نا، عادل تھا نبی میرا، عادل تھا نبی، بیدار ہوں عادل تھا. 313 لے کے گیا تو کہا سب بڑے سردار مار دو. 10,000 لے کے گیا تو کہا سب بڑے سردار معاف کر دو. اب بیٹا کتابوں میں جو مرضی لکھا ہو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جنہیں معافی ملی ہو وہ امیر نہیں فقیر ہوا کرتے ہیں. تبھی تو حسن مجتبیٰ نے کہا تھا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں. یہ ہے عدل. تقدیر میں عدل الہی شامل ہوتا ہے. ہر انسان کی تقدیر عدل الہی شامل. کون کہاں پیدا ہوگا، کس کی گود میں پلے گا، کس کے دسترخوان پہ جوان ہوگا. یعنی عبد المطلب کی گود اور ابو طالب کا دسترخوان تقدیر الہی کا شاہکار تھے. کیا خوبصورت ہے خاندان رسالت کہ گود عبد المطلب کی، دسترخوان ابو طالب کا، تلوار علی کی، احترام سیدہ کا، اور جنت کے سردار حسن و حسین. پورا مدینہ بھرا پڑا تھا مومن بیویوں سے، لیکن مباہلے نے صرف سیدہ کو لے جا کے بتایا کہ مباہلہ دعا پر دعا کا مقام ہے، باتوں کا مقام نہیں. مباہلہ دعا پر دعا کا مقام، باتوں کا مقام نہیں. قبلہ اونٹ میں بیٹھ کے میدان میں آنا اور بات ہے، ہاتھ بھاگے پادری بتا دینا اور بات. ایک جناب عیسیٰ کی والدہ، دوسری ہماری آقا دادی. بطول وہ بھی ہیں، بطول یہ بھی ہیں. معصومہ وہ بھی ہیں، معصومہ یہ بھی ہیں. لیکن دونوں کی عصمت میں فرق ہے. جناب مریم کی عصمت نے صرف جناب عیسیٰ کی نبوت کا تعارف کروایا تھا، سیدہ نے رسالت کا بھی کروایا، ولایت کا بھی کروایا، امامت کا بھی کروایا. اور جب پروردگار عالم نے ان دونوں کا تعارف کروایا، جناب سیدہ اور جناب مریم کا، تو جناب سیدہ کے بارے میں نہیں، پہلے جناب مریم کے بارے میں کہا کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتی تھی. جناب مریم کے بارے میں کہا وہ کھانا کھاتی تھی. اور جناب سیدہ کے بارے میں کہا یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتی تھی. بھائی کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور. کھانے والے اور کھلانے والے اور جس وقت جناب مریم کھانا کھاتی تھی تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی تھی، اور جب جناب سیدہ کھانا کھلاتی تھی تو اللہ شکریہ ادا کرتا تھا. اور جس وقت پروردگار عالم کا بھیجا ہوا فرشتہ جناب مریم کے پاس آیا نا، کہنے لگا انما انا رسول ربک. بھائی شیر انما انا رسول ربک،
میں تیرے رب کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ جبریل نے کہا۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ فرشتے کو بھی رسول کہا گیا۔ لِأَحْوَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا دو۔ اب یہ ایک اور علیحدہ موضوع ہے کہ رسول بھی بیٹے دیتا ہے۔ تو جناب مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ تو کہنے لگا کذالک، ایسے ہی ہوگا، حکم پروردگار ہے، ایسے ہی ہوگا۔ جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو قرآن سورہ مریم میں کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ، جناب مریم جناب عیسیٰ کو گود میں اٹھا کے لوگوں میں لے گئی۔ تو لوگ کہنے لگے یا مریمو لقد جئتی شیئا فریا، یہ تو کیا عجیب شے لے کے آ گئی۔ شادی نہیں ہوئی تھی جناب مریم کو، جناب عیسیٰ کے والد کے بچے کو بتا یا مریمو لقد جئتی شیئا فریا، یہ تو کیا عجیب شے لے کے آ گئی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امی کی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برائیوں والا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو پتہ چلا کہ بطول کہتے ہی اسے ہے جس کا باپ بھی پاک ہوتا ہے، جس کی ماں بھی پاک ہوتا ہے۔ سادہ قرآن بڑا میں نے، سادہ قرآن، جس کا باپ بھی پاک، جس کی ماں بھی پاک۔ اتنا بڑا الزام لگ گیا جناب مریم پہ، اور آج کے دور کا چھوٹا الزام نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، گواہی مانگی نا، خاموش جناب مریم، لوگوں نے گواہی مانگی جناب مریم، اور مزے کی بات ہے قرآن بھی خاموش۔ لوگوں نے گواہی مانگی تو جناب مریم بولی نہیں، فاشارت الیہ، دودھ کی جانب اشارہ کیا، میں نہیں بولوں گی یہ بولے گا۔ کتنی عمر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن جناب عیسیٰ، میں نہیں بولوں گی یہ بولے گا، یہ گواہی دے گا۔ تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا، من کانا فی مہدی صبیہ، یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ بطول گواہ پیش کرتی ہے، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور کہاں ہو گئے تمہیں، چلے تو نہیں گئے۔ بطول گواہ پیش کرتی ہے، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ پر جو بھی بطول کے گواہ کو چھوٹا سمجھے گا، نہ وہ بطول کا وفادار، نہ وہ رسول کا وفادار۔ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا میں نے آج، نہ وہ بطول کا وفادار، نہ وہ رسول کا وفادار۔ جو بھی کتاب دے دی، مولوی صاحب آئے میرے ساتھ، ملا سے پوچھتے ہیں کہ جناب مریم کی گود میں جناب عیسیٰ کے علاوہ کتاب نظر نہیں آ رہی۔ جی کتاب سینے میں تھی۔ واہ، عیسیٰ گود میں، کتاب سینے میں۔ وہ تجھے آپریشن کرنے کے لیے اپنا پیغمبر ہی ملا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنا پیغمبر ہی ملا تھا۔ پھر عیسیٰ نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی جانب سے ایک آیت لے کے آیا۔ انی اخلق من الطین کحیۃ طیرا، میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں پرندے کی شکل جیسا، پھر اس میں پھونکتا ہوں فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ انی اخلق من الطین کحیۃ طیرا، میں تمہارے لیے
مٹی سے بناتا ہوں پرندے کی شکل جیسا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، برس والوں کو ٹھیک کرتا ہوں، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کتنے اختیار عیسیٰ کے پاس، کوڑیوں کو شفا دے، مردوں کو زندہ کرے، پرندے بنا بنا کر اڑائے، کتنے اختیار عیسیٰ کے پاس۔ ایک آیت لائے تھے جناب عیسیٰ، اور اتنے اختیار، کوڑیوں کو شفا دے، مردوں کو زندہ کرے، پرندے بنا بنا کر اڑائے۔ تو جس مہدی کے پیچھے عیسیٰ نے بھی نماز پڑھنی ہے، جس مہدی کے پیچھے عیسیٰ نے بھی نماز پڑھنی ہے، اس مہدی کے پاس یہ اختیار بھی نہ ہوگا کہ اپنی دادی کے قاتلوں کو بے نقاب کر سکے۔ آج تو بچیں گے، کل نہیں بچیں گے۔ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ محمد بلند وفاداری کا معیار دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو، وفاداروں کا قافلہ 2 محرم کا میدان کربلا میں چند دنوں کا مہمان رہ گئے۔ آج ان 2 شہزادوں کی شہادت پڑھنے لگا جو اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ کربلا سے 12 میل دور دونوں کی لاشیں ہیں، اور 11 محرم کو جناب زینب جب ان کے لاشوں کے پاس سے گزری نا اپنے بچوں کے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کتابوں میں لکھا ہے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب اللہ جانے ایسے بندھے تھے یا ایسے بندھے۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، اب بھی مصروف ہوں، پھر کبھی آئی ماتم بھی کروں گی، آنسو بھی بہاؤں گی۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جناب سیدہ نے دنیا کے سید زادوں کو ایک پیغام دیا، اے دنیا کے سید زادوں، میری نسل میدان کربلا میں ختم ہو گئی۔ میرے 2 ہلال تھے جو حسین کے کام آ گئے۔ دنیا کے سید زادوں، اگر کبھی فرصت ہونا تو شام کی جانب منہ کر کے مجھے ایک مرتبہ ماں کہہ دینا، میں سمجھوں گی میرے اولو محمد زندہ۔ رجب کو جب چلنے لگا نا یہ قافلہ، تو جناب عبداللہ نے کہا روکتا نہیں، جو سامان لے کے جانا چاہتی ہیں لے جائیں۔ ثانیہ زہرا نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا، حجرے میں داخل ہوئی، ایک صندوق کھولا اور صندوق میں سے صرف ماں کی چادر نکالی اور اپنی بچیوں کو کہا بیٹیوں گواہ رہنا، تمہارے باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں لیا، صرف ماں کی چادر لی ہے، اور دعا کرنا یہ بھی سلامت رہے۔ اونو محمد کا ماتھا چوما،
28 रजब को दीन बचाने चल पड़ी, 3 शाबान को मक्के पहुंचे, 8 जिलहज को मौला हुसैन ने आखिरी नमाज अदा की। नमाज खत्म हुई तो हुसैन के कंधों पे एक बीमार के हाथ आए। मुड़ के देखा तो शोहरे सैयदा जनाबे अब्दुल्ला हाथ जोड़ के कहते हैं, मुझे एक मर्तबा ज़हरा की बेटी के पास ले जा। अज़ादारों सैयदा के महमल के पास जब आए ना, तो ये नहीं कहा कि ज़ैनब मेरा सलाम हो, बल्कि कहा ज़हरा की बेटी मेरा सलाम। जनाबे ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला कहीं रोकने तो नहीं आए? तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, बस एक मसला समझाने आया हूँ। हुसैन सिर्फ आपका भाई ही नहीं, हमारा इमाम भी है। जमाना पुरआशोब है, उम्मत दुश्मन हो चुकी, बस एक मसला समझाने लगा हूँ कि जब भी इमाम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो अपनी कीमती शै अपने इमाम पे सदका कर दो। मेरे पास औलो मोहम्मद से ज्यादा कोई कीमती शै नहीं। एक को अपनी जानिब से सदका करना, एक को मेरी जानिब से सदका कर देना। जनाबे ज़ैनब ने जब सुना ना कि औलो मोहम्मद हुसैन का सदका है, तो कहा मैं भी ज़हरा की बेटी हूँ, मैं सदकों को हाथ नहीं लगाती। और वो हवाले किया अब्बास के। मोहम्मद चला गया अली अकबर के पास। अज़ादारों सफर शुरू हो गया। जनाबे ज़ैनब ने गाजी को बुलाया तो औन दौड़ता हुआ आया। अली अकबर को बुलाया तो मोहम्मद आ गया। जब कई मर्तबा ये अमल हुआ तो जनाबे ज़ैनब ने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा बुलाती हूँ अब्बास को तो औन आ जाता है, पुकारती हूँ अकबर को तो मोहम्मद आ जाता है। सुनो तुम हो हुसैन का सदका, मैं हूँ ज़हरा की उजड़ी बेटी। अब जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे सामने ना आना। अज़ादारों ये वाक़या है 10 जिलहज का। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 10 जिलहज से 2 मुहर्रम बनते हैं 22 दिन। 3 मुहर्रम 23 दिन, 4 मुहर्रम 24 दिन। मुझे ज़हरा की चादर की कसम, इन 24 दिनों में ना माँ ने बेटों को देखा, ना बेटों ने माँ को देखा। गुजर गई 5वीं, 6ठी भी गुजर गई, 7 को पानी बंद हो गया। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। हर बच्चा प्यास की वजह से अपनी माँ के पास जाता था, माँ बड़ा प्यासा हो। ये दोनों इतने गरीब थे कि माँ के खैमे का तवाफ करते रहे, कहीं माँ हमें देख के नाराज ना हो जाए। जब प्यास की शिद्दत गालिब आ गई तो छोटे शहजादे ने कहा भैया बड़ा प्यासा हो। और कहता है मोहम्मद सब्र कर, अगर सकीना के लिए आ गया तो हमें भी 2 बूंदें मिल जाएंगी। गुजर गई 8वीं अज़ादारों, आ गई 9वीं की रात। ना आती 9वीं की रात, ना ज़हरा का बड़ा घर उजड़ता। हर माँ अपने बेटे को तैयार करती रही। ये बच्चे लावारिसों की तरह दूर टीले पे खड़े रहे। आधी रात को छोटे ने कहा भैया हो सकता है माँ हमें भूल गई हो, चलो माँ के पास चलते हैं। अज़ादारों कांपते हुए दोनों शहजादे माँ के खैमे के बाहर खड़े हुए और कहा
زہرا کی بیٹی حسین کے صدقوں کا سلام۔ آواز آئی کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں ماں ہمیں بھی تیار کر دے۔ جناب زینب نے اماں فضا کو بلایا، کہا فضا ان دونوں کو تیار کر دو۔ جناب فضا نے اپنی انگلیوں کے ساتھ دونوں شہزادوں کے سروں میں کنگھی کی۔ کنگھی کرتے کرتے جناب فضا نے کہا بیٹا ماں سے ناراض نہ ہونا۔ بس ناراضگی کا لفظ سنا، شہزادے کہتے ہیں دادی فضا ہم ماں سے ناراض نہیں، بس اتنا بتا دے کہیں ماں ہم سے ناراض۔ عاشور کا شرمندہ سورج طلوع ہو گیا۔ دادارو اکبر کا لاشا آیا، یہ دونوں خیموں میں نہ آئے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، یہ دونوں دھوپ میں بیٹھ کے ماتم کرتے رہے۔ جب جناب زینب نے دیکھا کہ نہ اکبر کے لاشے پہ آئے نہ قاسم کے لاشے پہ آئے، حسین کو بلایا اور کہا حسین مانا کہ تیرا صدقہ ہے لیکن ہے تو مجھڑی کے بیٹے، نہ اکبر کے لاشے پہ نہ قاسم کے لاشے پہ بھیج ان کو بھی مرنے کے لیے۔ عزادارو حسین نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا۔ جب روانہ ہونے لگے تو کہا پہلے اپنی ماں سے مل کے آؤ۔ دونوں شہزادے ماں کے پاس گئے اور کہا ماں حسین کے صدقوں کا آخری سلام۔ جناب زینب نے کہا جانتے ہو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، یہ جاگیر علی اکبر کی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے لاشیں کربلا کی زمین میں گرے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ماں ہم کربلا سے دور چلے جائیں گے۔ جناب زینب نے کہا تم حیدر کرار کی جرت رکھتے ہو، اگر دریا پہ گئے اور تم نے پانی دیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گے۔ میرا اکبر بھی پیاسا، میرا قاسم بھی پیاسا۔ شہزادے کہتے ہیں ماں ہم دریا کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ اور تیسری بھی سنتے جاؤ، جب تم زین سے زمین پہ آؤ تو ماموں حسین کو نہ بلانا، میرا بھائی صبح کا تھک گیا۔ عزاداروں دونوں شہزادے گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے آگے دوڑنا شروع کیا، پیچھے پیچھے ہزاروں کا لشکر تھا۔ جب اکبر کی جاگیر ختم ہوئی شہزادوں نے گھوڑے موڑے، کہا ننے دو شہزادے، وہ بیٹا کھڑا کھڑا میرا دلی کھڑا، اتنے اتنے شہزادے تھے عزاداروں، اتنے 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 شہزادے تھے، ہزاروں کا لشکر تھا۔ چھوٹے کی آواز آئی اماں میں گر گیا، بڑا کہتا ہے ماموں عباس میں گر گیا، لے آؤ دونوں کے جنازے۔ آقا زادی ثانی زہرا اس بارگاہ میں آ کے ہم سے پرسہ لے لے، ہماری بیویاں ہماری مائیں ہماری بہنیں تجھے پرسہ دے رہی ہیں، یہ بچے یہ جوان یہ بوڑھے تیرے بچوں میں ماتم کر رہے ہیں۔ بیویاں ہم سے اولو محمد کا پرسہ لے، تو ترستی رہ گئی تھی کہ کوئی تو ہو جو مجھے اولو محمد کا پرسہ دے۔ بی بی آجا یہاں تماچے نہیں کوئی مارے گا۔